بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، یہ داستان حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ جس نے ایک افسر گستاخ رسول کو قتل کیا تھا، کس طرح کیا تھا اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ یہ دو حصے بنائے گئے، ایک حصہ پہلے اپلوڈ ہو چکا ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ دوسرا واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد اپنے اوزار اٹھائے اور کچھ کھائے پیے بغیر اپنے کام پر روانہ ہو گئے۔ شام کو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب گھر آئے تو ان کے باپ دالے مند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں گلے سے لگا کر پیار کیا، اپنے ساتھ کھانا کھلایا اور رات دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے۔ اسی دوران غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں گزشتہ رات کے جلسے کی ساری روایت سنا دی تھی اور بتایا کہ راج وبال واجب القتل ہے۔ علم الدین نے پھر پوچھا کہ کیا راجپال کو قتل کرنے والے کی کوئی سزا تو نہیں ہوگی؟ تو طالباً ان کے والد نے کہا نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، اسے سزا تو ضرور ملے گی، کیونکہ کسی کا قتل کرنا قانون کی نظر میں جرم ہے اور قانون ایسے معاملات میں کسی کو بھی معاف نہیں کیا کرتی، خواہ قتل کی وجوہات کیسی کیوں نہ ہو۔ باپ کی زبان سے یہ سن کر غازی علم الدین خاموش ہو گئے اور کچھ دیر تک باپ کے پاس بیٹھے رہے۔ اتنے میں ہی ان کے بھائی محمد دین بھی آ گئے گھر میں۔ باپ نے انہیں بتایا کہ وہ آئندہ 3-4 روز تک کوہاٹ چلے جائیں گے اور کوہاٹ سے واپسی پر غازی علم الدین کی شادی بھی کر دیں گے۔ اب باپ کی یہ بات سن کر غازی علم الدین شرما گئے اور خاموشی سے وہاں کھسک گئے، اور جبکہ محمد دین اور باپ تو عالمین دیر تک باتیں کرتے رہے۔ چونکہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تھکے ہوئے تھے، اس لیے بستر پر لیٹے تو انہیں فوراً ہی نیند آ گئی۔ آدھی رات کے بعد انہوں نے خواب میں ایک بزرگ دیکھا جو ان سے کہہ رہا تھا کہ علم الدین، کیا بات ہے، تمہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا اور اتنے مزے سے سو رہے ہو؟ اسلام کے دشمن تمہارے نبی کے خلاف ان کی شان برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور کھلم کھلا کارروائیاں کرنے میں مصروف ہے، خدارا اٹھو، راجپال کو قتل کرنے میں جلدی کرو۔ اب قاضی علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے ہٹ کر بڑے اور فوراً اٹھ بیٹھے۔ خواب نے ان کے دل کو ہلا دیا تھا، ان کا سارا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس کے بعد انہیں بالکل نیند نہیں آئی، بلکہ بار بار یہی خواب انہیں جلدی جلدی کرنے پر آمادہ کرتا رہا۔ صبح کو فجر کی نماز کے بعد انہوں نے اپنے اوزار سنبھالے اور گھر سے نکل کر شیدے کے گھر پہنچ گئے اپنے دوست کے، اور وہ ابھی تک نیند کی وادیوں میں کھویا ہوا تھا۔ اسے اٹھایا گیا تو وہ غازی علم الدین کو اتنی صبح گھر دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گیا۔ اب غازی علم الدین نے اسے جلدی سے تیار ہو کر آنے کے کہا اور اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ تیار ہو کر گھر سے آیا تو دونوں ہی لوہاری بازار کی جانب چلے گئے۔ اب سنیں کہ اور جب پھر وہ لوہاری دروازے سے ہوتے ہوئے بھاٹی گیٹ پہنچ گئے اور پھر بھاٹی گیٹ دروازے کے سامنے کھلے میدان میں دونوں جا کر بیٹھ گئے۔ اب شیدے نے صبح صبح آنے کی وجہ دریافت کی تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیدے کو کہا کہ رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ شیدے نے خواب کے بارے میں سنا تو وہ بھی حیران ہو گیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے دوست کو اس خواب کی کیا تعبیر بتائے، کیونکہ اس نے بھی تو یہی خواب رات کو دیکھا تھا۔ اب شیدے نے غازی علم الدین کو بتایا کہ اس نے بھی رات کو یہی خواب دیکھا تھا اور وہ بھی رات سے اسی بارے میں سوچ رہا ہے۔ تو شیدے کی بات سن کر غازی علم الدین جوش سے بولے، یہ خواب میں نے دیکھا اور اب اس حکم پر عمل بھی سب سے پہلے میری طرف سے ہوگا، اب اس کا حق میں بھی ادا کروں گا، یہ حق مجھے حاصل ہے۔ تو شیدے نے غازی علم الدین کی بات سن کر کہا کہ نہیں، اس پر میرا حق ہے اور میں ہی راجپال کو قتل کروں گا۔ اب شیدے کا انداز دو ٹوک تھا جس پر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ اب کچھ دیر کے بعد جب غازی علم الدین نے شیدے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھ شیدے، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کام کس طریقے سے ہوگا اور کون کرے گا، اور یہ تو دریافت کیا، تم ہی بتاؤ وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے فیصلہ کیا جائے۔ یہ کہہ کر غازی علم الدین نے زمین سے کاغذ کے 2 ٹکڑے اٹھائے اور شیدے کو دیتے ہوئے کہا کہ ان میں سے ایک کاغذ پر تم اپنا نشان لگا اور دوسرے پر میں اپنا نشان لگاتا ہوں۔ اب نشان لگانے کے بعد ان کاغذوں کو گولیاں بنا کر زمین پر پھینکتے ہیں اور پھر ان میں سے ایک گولی کو اٹھا لیں گے، جس کا نام نکل آئے وہ راجپال کو قتل کرے گا۔ اب شیدے نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن کاغذ تم نہیں اٹھاؤ گے۔ غازی علم الدین نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کی بات مان لی اور نزدیک ہی موجود ایک نوعمر لڑکے کو بلا کر اسے کاغذ اٹھانے کا کہا۔ اس لڑکے نے کاغذ اٹھایا تو کاغذ کھول کر جب دیکھا گیا تو اس کے اندر غازی علم الدین شہید کے نام کی پرچی تھی۔
تو اب وہ فوراً اس سے انکار کر دیا شیدے نے اور کہا کہ ایک مرتبہ پھر کاغذ پھینکو۔ اب غازی علم الدین نے دوبارہ گولیاں بنا کر کاغذ پھینک رہی اور بچے کو دوبارہ کاغذ اٹھانے کا کہا، تو اس بچے نے دوسری مرتبہ جب اٹھایا تو پھر بھی اسی غازی علم الدین شہید کا نام نکلا، نشان والی پرچی نکلی۔ اب شیدے کا چہرہ مدھم ہو گیا اور غازی علم الدین سے ضد کرنے لگا، ایک مرتبہ پھر کاغذ پھینکو۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے سمجھانے کے انداز میں بولے، شیدہ اب دونوں مرتبہ فیصلہ میرے حق میں ہو گیا، اس لیے مزید کاغذ پھینکنے کی کیا ضرورت ہے۔ شیدے نے اصرار جاری رکھا، ایک مرتبہ پھر کوشش کر لو، شاید ہی میری قسمت سمجھ میں آ جائے اور قرآن میں وہاں میرا نام نکل آئے۔ چنانچہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کاغذ کی دوبارہ گولیاں بنائیں اور بنا کر زمین پر پھینک دی۔ اب بچے نے دوبارہ کاغذ اٹھایا، کاغذ کھولا گیا تو اس پر ایک مرتبہ پھر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام تھا، نشان تھا۔ غازی علم الدین شہید کا چہرہ ایک عجیب سی روحانی کیفیت سے چمک اٹھا۔ شیدہ ابھی غازی علم الدین کی قسمت پر رشک کر رہا تھا کہ کچھ دیر تک وہ دونوں وہاں موجود رہے اور پھر واپس چلے پڑے۔ چوک سرجن سنگ میں دونوں دوست ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے۔ شیدہ گھر چلا گیا، غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کام پر چلے گئے۔ صبح کا وقت جب طالع من نے غازی علم الدین کو گھر موجود نہ پایا تو بہت پریشان ہوئے۔ اب گھر والوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ آج غازی علم الدین فجر کی نماز کے بعد ہی اپنے اوزار اٹھا کر کام پر چلے گئے ہیں۔ اس پر طالع من کے دماغ میں تفکرات نے ڈیرہ ڈال لیا کہ آج ایسی کون سی بات ہو گئی ہے جو علم الدین اس قدر صبح سویرے اپنے کام پر چلا گیا۔ اب طالع من کے تو وہاں وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ غازی علم الدین مردود راجپال کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اب شیدے سے الگ ہو کر غازی علم الدین لوہاری پولیس اسٹیشن پہنچے اور وہاں قدر روک کر اپنی ذہنی کشمکش کا مقابلہ کرتے رہے۔ اب پھر غیر ارادی طور پر اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اب اس وقت ان کا باپ گھر پر موجود نہیں تو انہوں نے اوزار ایک کونے میں رکھے اور ماں کے دریافت کرنے پر کہا کہ طبیعت اچانک ناساز ہونے کی وجہ سے وہ گھر واپس آ گئے ہیں۔ تو غازی علم الدین اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور چارپائی پر لیٹ کر بظاہر آنکھیں بند کر لی اور پھر اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کی لپیٹ میں گم ہو کر رہ گئے۔ ان کے آنکھوں کے سامنے بار یہ کہ انہوں نے راجپات کو قتل کر دیا، کاش اس کی دکان کے آگے سڑک پر پڑی اور لاش اس کے آگے سڑک پر پڑی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے قتل کیا اور اس کی لاش سڑک پر پڑی ہے، یہ انہوں نے خواب میں دیکھا اور ہزاروں لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا ہے اور وہ پولیس کی حراست میں انہی سوچوں میں وہ نیند کی گہری وادیوں میں گم ہو گئے۔ اب غازی علم الدین نے خواب میں پھر پہلے والے بزرگ کو دیکھا جو ان سے کہہ رہے تھے کہ علم الدین دیر نہ کرو، یہ کام تمہارے ذمہ لگ چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دیر کرنے سے کوئی دوسرا بازی لے جائے اور تم پچھتاتے رہ جاؤ۔ غازی علم الدین نے خواب میں اس بزرگ سے کچھ پوچھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ باپ نے انہیں جھنجھوڑ کر اٹھا دیا اور بڑے پیار سے دریافت کیا کہ کیا بات علم الدین، تم آج کام پر گئے اور واپس بھی آ گئے؟ غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ابا جان میری طبیعت کچھ ناساز ہو گئی تھی لہٰذا میں واپس آ گیا ہوں، انشاءاللہ کام پر جاؤں گا، تو اب فکر مند نہ ہو۔ طالع من نے کہا دیکھو میں نے پرسوں کو اٹھ جانے کا فیصلہ کیا ہے کہ میں وہاں کو ہٹ جاؤں گا اور تمہیں بھی میرے ساتھ وہاں جا کر کام کرنا ہوگا، اس لیے کل کام پر مت جانا۔ اتنا کہہ کر طالع من کمرے سے باہر چلے گئے۔ غازی علم الدین دوپہر تک گھر میں چارپائی پر لیٹے رہے، پھر ماں کے اصرار پر اٹھ کر کھانا کھائے اور دوبارہ بستر پر جا کر لیٹ گئے۔ اب غروب آفتاب کے وقت بستر سے اٹھے اور منہ دھویا، پھر باپ کو گھر میں موجود نہ پا کر ٹارچ اور چھتری اٹھائی اور شیدے کے گھر جا پہنچے۔ اب شیدے کو آواز دی تو شیدہ جو کہ اس وقت گھر پر موجود تھا فوراً باہر آ گیا۔ اب دونوں ایک تھڑے پر جا کر بیٹھ گئے۔ شیدے نے جب غازی علم الدین سے ان کا پروگرام پوچھا تو غازی علم الدین نے شیدے کو اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو شیدے، اس بات کو راز ہی رکھنا اور کسی سے کچھ مت کہنا، میں تمہیں اپنی ٹارچ، چھتری اور کلائی کی گھڑی دے رہا ہوں، خدارا ان کو میری آخری نشانی سمجھ کر سنبھال کر رکھنا اور یہ چیزیں تمہیں میری یاد دلاتی رہیں گی۔ اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ پھر وہ دونوں بغل گیر ہوئے۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب سنایا جو انہوں نے آج دیکھا تھا۔ خواب سن کر شیدے کہنے لگا کہ علم الدین مجھے تم پر رشک آ رہا ہے، یہ تمہاری خوش نصیبی ہے، کاش یہ سعادت میرے حصے میں آتی تو میں بھی اپنے اوپر رشک کرتا۔ اب غازی علم الدین نے شیدے سے کہا جذباتیات کو چھوڑو اور میرے حق میں دعائے خیر کرو کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس کے بعد غازی علم الدین اپنے گھر لوٹ آئے۔ رات دیر تک اپنے خیالات میں مگن رہے، راجپال کے قتل کے منصوبے بناتے رہے۔ 6 اپریل 1929 کی صبح تھی کہ انہیں اگلے دن غازی علم الدین کے ہمراہ کو اٹھ جانا تھا۔ اب غازی علم الدین نے ماں کے پاس جا کر لاڈ سے کہا کہ ماں میٹھے چاول مجھے پکا کر کھلاؤ۔
آج بہت جی چاہ رہا ہے۔ ماں بالنگ بیٹے سے ذرا صبر سے کرو، میں کام کر لوں تو تمہیں بنا کر دیتی ہوں، گھر کا تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے، فارغ ہوتے ہی تجھے پکا کر دے دوں گی۔ تو غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماں کا جواب سن کر اپنے باپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے، جو ابھی تک اپنی اوزاروں کی درستگی میں مصروف تھے۔ اب تھوڑی دیر بعد ماں میٹھے چاول پکا کر لے آئیں اور تالے مند کے پاس لے کر آ بیٹھی اور غازی علم الدین کو پکارا۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ماں کی آواز سنی تو باہر آ کر باپ کے پاس بیٹھ گئے اور پھر باپ بیٹا دونوں میٹھے چاول کھانے لگے۔ ابھی غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چاندنی والے ہی کھائے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ غازی علم الدین اٹھ کر دروازے پر گئے تو پتہ چلا کہ کوئی آدمی تالے مند سے ملنا چاہتا ہے، جس پر آپ نے اپنے والد کو بلایا اور وہاں وہ گئے۔ تالے مند نے اس نوجوان سے بات چیت کرتے رہے اور پھر اس کے ساتھ گھر سے چلے گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر غازی علم الدین نے اپنی پیاری سی بھتیجی رانی کو بوسہ دیا جو سو رہی تھی۔ پھر آپ نے بھائی سے 4 آنے مانگے اور ان کی دریافت کرنے پر آپ نے بتایا کہ مجھے ضرورت ہے، حالانکہ پہلے آپ کبھی کسی سے بھی رقم نہیں لیا کرتے تھے، اور بھابھی سے 4 آنے لے کر انہوں نے اپنی جیب میں موجود 9 پیسوں میں شامل کر دیے جو پہلے سے ان کی جیب میں تھے، اور تعداد میں آنے 12 ہو گئے، جس سے ان کے پاس 1 روپیہ ہو گیا۔ پھر کوئی دیر تک والدہ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے اور چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے گھر سے باہر آ گئے۔ اسی دوران باپ ابھی تک گھر واپس نہیں ہوئے تھے۔ غازی علم الدین نے گھر سے باہر تھوڑا سا وقت حاجی صادق دہی والے کی دکان پر گزارا اور پھر وہاں سے بازار کی جانب چل دیے، جہاں پہنچ کر انہوں نے ادھر ادھر گھوم پھر کر وقت گزارا اور پھر رام نامی ایک کباڑیے کی دکان پر جا پہنچے جو چاقو چھریاں ڈھیر لگا کر بیچ رہا تھا۔ غازی علم الدین نے ایک تیز دھار چھری اٹھائی اور اس کی قیمت اس اتمام رام سے دریافت کی تو اس نے اس کو جو قیمت بتائی وہ 1 روپیہ تھی۔ غازی علم الدین نے جیب سے پیسے نکالے اور وہ 1 روپیہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب چھری اپنی چادر کی ڈھب میں دبوچ لی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے کوئی سوال نہ کیا اور نہ ہی چھری کی قیمت کی کمی کے بارے میں کوئی تکرار کیا۔ تو انہوں نے اس کو غور سے وہ دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں کسی دوسرے کا حق یعنی کوئی دوسرا گاہک آ گیا تو اس نے ان کی توجہ کو اپنے طرف مبذول کرا دیا اور غازی علم الدین وہاں سے شاہ عالمی کی جانب چل دیے اور ان کی نظروں سے جلد ہی اوجھل ہو گئے۔ اب شاہ عالمی سے ہوتے ہوئے غازی علم الدین لوہاری پولیس اسٹیشن کے پاس پہنچے تو وہاں پولیس کے چند جو لوگوں کو دیکھا اور آپ کا دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ چوری کا جائزہ لیا اور پھر بڑے مطمئن انداز میں انارکلی بازار میں داخل ہو کر ہسپتال روڈ کی جانب مڑ گئے۔ اس وقت دن کی 1:50 ہو چکے تھے۔ راجپال کے دفتر کی گلی میں پہنچ کر غازی علم الدین نے کھوکھے کے اندر بیٹھے ہوئے ایک نوجوان سے پوچھا کہ راجپال کا دفتر کون سا ہے اور کیا وہ اس کے اندر موجود ہے؟ اس نوجوان نے بتایا کہ راجپال کا دفتر ساتھ ہی ہے، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ جس وقت وہ دفتر میں ہوتا ہے تو پولیس کی جوان اس کے دفتر کے آگے پہرا دیتے ہیں۔ نوجوان کی بات سن کر غازی علم الدین کھوکھے کے باہر پیچھے ہوئے ایک بینک پر بیٹھ گئے اور راجپال کے انتظار میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ دفتر کے عین آگے ایک کار آن کر رکی اور کار کا دروازہ کھلا تو اس میں ایک شخص نکلا، جسے دیکھتے ہوئے اس نوجوان نے غازی علم الدین کا کندھا ہلا کر اس اشارے سے بتایا کہ یہی راجپال ہے جس نے کتاب چھاپی ہے۔ اب راجپال اپنے دفتر میں چلا گیا۔ یہ دیکھ کر غازی علم الدین کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور کانوں میں خواب والے بزرگ کے الفاظ ٹکرائے کہ علم الدین جلدی کرو، وہی جو خواب میں کہہ رہے تھے، کرنے سے کوئی اور بازی لے جائے گا ورنہ۔ ان الفاظ کے کانوں میں ٹکراتے ہی غازی علم الدین تیزی سے اٹھے اور دفتر کی جانب روانہ ہو گئے۔ اب کھوکھے والا وہ نوجوان گہری نظروں سے غازی علم الدین کی جانب دیکھ رہا تھا۔ راجپال کہیں سے واپس آیا تھا اور دفتر میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر پولیس کو اپنی آمد کی خبر دینے کے لیے ٹیلی فون کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اتنے میں غازی علم الدین دفتر کے اندر داخل ہوئے۔ اسی وقت راجپال کے دفتر میں 2 ملازم بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک کردار نیما ایک پچھلے کمرے میں کتابیں رکھ رہا تھا اور دوسرا ملازم بھگت رام راجپال کے پاس ہی کھڑا تھا۔ راجپال نے درمیانے قد کے گندمی رنگت والے نوجوان کو دفتر میں داخل ہوتے دیکھا، یعنی یہی غازی علم الدین تھے، تو اس نے انہیں کوئی عام کا حق تصور کیا، جبکہ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اذن الہی آ چکا ہے اور موت کا فرشتہ اس نوجوان کی شکل میں اس کی جان لینے کے لیے آن پہنچا ہے۔ اب غازی علم الدین اندر داخل ہو کر راجپال کی میز کے آگے جا کر رک گئے، جس کے پیچھے وہ بیٹھا ہوا تھا اور ٹیلی فون پر اس کا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اب راجپال اور موت کے درمیان انتہائی کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ ذرا سوچئے، تصور کرے وہ کیسا وقت ہوگا۔ اتنے میں رام بھگت وہاں سے ہٹ کر ایک الماری کی جانب بڑھ گیا۔
تاکہ کتابوں کی جھاڑ پونچھ کر سکے۔ اب غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غور سے راجپوت راج وپال کو دیکھا اور اس کے چہرے پر موجود خباثت سے سمجھ گئے کہ یہی راجپال ہے، اور اس کا ساتھ ہی ایک ہی لمحہ ضائع کیے بغیر انہوں نے اپنی ڈھب سے وہی تیز چھری نکالی اور انتہائی گہری نظروں سے اپنے نشانے کو داغا، تیزی سے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا اور سیدھا اس کے جگر پر دے مارا۔ چھری کا پورا پال انتہائی پر گرفتاری سے راجپال کے سینے میں ہڈیوں کو کڑکڑاتا ہوا جگر میں پھنس گیا۔ اس تیز رفتاری کے ایک ہی وار نے اپنا کمال دکھایا۔ راجپال کے منہ سے آئے کا لفظ نکلا اور وہ بلا تعمل اوندھے منہ زمین پر گر پڑا۔ راجپال کے گرتے غازی علم الدین نے تیزی سے اپنی چھری کو کھینچا، جس سے راجپال کے سینے سے خون کے فوارے انتہائی تیزی سے ابلنے لگے۔ راجپال پر زور سے وار کرنے کی آواز سن کر اس کا چوکیدار تو اس جانب لبکا، لیکن غازی علم الدین کے ہاتھ میں خون آلود چھری دیکھ کر وہ وہیں خوف زدہ ہو کر رک گیا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں غازی علم الدین کی طرف اچھال دی، لیکن ان میں سے کوئی کتاب بھی غازی علم الدین کو نہ لگی۔ اب غازی علم الدین نے جب صورتحال کا جائزہ لیا تو راجپال دم توڑ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر غازی علم الدین الٹے پاؤں بحر کی جانب تیزی سے لپکے اور وہاں سے چوکیدار نعمت اور بھگت رام دونوں شور مچانے لگے اور غازی علم الدین کے پیچھے شور مچاتے ہوئے لپکے اور چیخیں مار مار کر دیکھ کر کہنے لگے کہ پکڑو پکڑو پکڑو، مار گیا، راجپال کو مار گیا۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں ستیہ رام سوداگر کی دکان کے اندر گھس گئے اور نلکے پر جا کر اپنے ہاتھ دھونے لگ گئے۔ راجپال کے گندے خون سے اپنے ہاتھ صاف کیے اور پھر واپس لپکے، لیکن آگے وہ ہجوم اکٹھا ہو گیا اور شور مچا رہا تھا۔ اتنے میں ستیہ رام کے بیٹے دریانند نے انہیں پکڑ لیا، جو اس وقت شور سن کر اپنے دفتر سے باہر آیا تھا۔ اب غازی علم الدین نے جب یہ صورتحال دیکھی اور لوگوں کا شور غل سنا تو اس کے جواب میں بلند آواز سے پکارا، لوگوں سنو، میں نے ایک ہندو کو نہیں بلکہ ایک شیطان کو مارا ہے اور میں نے اس سے گستاخی رسول کا بدلہ لیا ہے، میں نے توہین رسالت کا بدلہ لیا ہے۔ اتنے میں دیوان وزیر چاند بھی وہاں پہنچ گئے اور اس کا دریافت کرنے پر غازی علم الدین نے کہا کہ میں نے دکان سے کچھ نہیں چرایا، میں نے تو گستاخ رسول کا خاتمہ کیا ہے اور اس سے اپنے نبی کی توہین کا بدلہ لیا ہے۔ لوگوں نے غازی علم الدین کو گھیر لیا اور انہیں پکڑ کر راجپال کے دفتر کی جانب لوٹے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ راجپال قتل ہو چکا ہے اور زمین پر اس کے خون میں لٹ پٹ لاش پڑی ہے۔ اب غازی علم الدین نے ایک گہری نظر سے اس کی جانب دیکھا، پہلے تو ان کا رنگ قدر زرد ہو گیا، لیکن پھر ان کا چہرہ دشمن رسول کی حالت دیکھ کر سرخ ہو گیا اور ان کے چہرے پر طمانینت چمکنے لگی۔ اب غازی علم الدین نے بلند آواز سے کہا کہ میں نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا بدلہ لے لیا ہے۔ اس وقت غازی علم الدین کے چہرے پر جو زردی ایک لمحے کے لیے آئی تھی وہ اسی اندیشے سے تھی کہ کہیں دوسروں کی طرح وہ بھی ناکام نہ ہو چکے ہوں، مگر اپنی کامیابی کو دیکھ کر ان کے چہرے پر سرخی لوٹ آئی اور تجویز کی جگہ ایک عجیب قسم کی طمانینت ابھر آئی اور راجپال کے قتل کی خبر ویسے کی ویسی ساری شہر میں گونج اٹھی اور ہندو علیہ سماج کے نوجوان تیزی سے ہسپتال روڈ پر جمع ہو گئے اور عالیہ سماج کی جائے کنارے لگانے لگے۔ ان کی چیخو پکار اور شور غول سے کان پڑی اور آواز سنائی دے رہی تھی کہ اس کے بعد پولیس کو بلایا گیا۔ پولیس نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اب دوسری طرف ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق راجپال کی لاش پر تقریباً 1 درجن ضربن کے نشانات تھے اور اس کی موت کا سبب کلیجے پر لگنے والے گہرے زخم کو قرار دیا گیا جو کہ تیز چھری کی نوک سے لگا تھا۔ اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رہائی کے سلسلے میں عدالت میں مقدمہ چلتا رہا۔ اب یہ سنے کہ کورٹ کے فیصلے کو سن کر غازی علم الدین شہید نے کہا کہ میں یہی چاہتا تھا کہ بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں گلنے سڑنے کی بجائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت و ناموس پر اس حقیر سی جان کو قربان کر دوں کہ خدا میری اس ادنا سی نیکی اور پرخلوص قربانی کو قبول فرمائے۔ اس طرح پریوری کونسل کے فیصلے پر غازی علم الدین شہید گویا ہوئے کہ کاتب تقدیر نے شہادت کا رتبہ پانا میری قسمت میں روز ازل سے لکھ دیا ہے۔ یقیناً میری قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے۔ انشاءاللہ اب مجھے دربار رسالت میں حاضری دینے سے کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہندو مسلم کشیدگی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور ہر وقت اس بات کا خدشہ موجود رہنے لگا کہ کہیں فسادات نہ پھوٹ پڑے۔ اب اسی بات کے پیش نظر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ غازی علم الدین شہید کو سینٹرل جیل
لاہور سے میاں والی جیل منتقل کر دیا جائے۔ لہٰذا یہ سارا کام رازداری کے ساتھ 13 اکتوبر سن 1929 کی رات 9:30 بجے ہوا۔ غازی علم الدین کو بس پر بٹھا کر گجرانوالا پہنچا دیا گیا، جہاں سے رات کے 12:30 بجے ریل گاڑی پر میاں والی روانہ کر دیا گیا۔ اب غازی علم الدین کو ریل گاڑی کی فرسٹ کلاس کی بے میں محصور کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ 4 سپاہی اور 2 سرجنٹ اور ایک چھوٹا کپتان موجود تھا۔ اب ریل گاڑی جمعہ کے دن 2:30 بجے میاں والی پہنچی اور وہاں سے پولیس غازی علم الدین شہید کو میاں والی ڈسٹرکٹ جیل میں لے گئی۔ ناظرین، جب غازی علم الدین کے والد ماجد طالمان کو کسی ذریعے سے اطلاع ملی کہ اس کے بیٹے کو اب میاں والی جیل منتقل کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جب انہیں پتہ چلا کہ واقعی ان کے بیٹے کو میاں والی جیل منتقل کر دیا گیا ہے، تو وہ بھی گھر والوں اور دوسری عزیز و اقارب کے ہمراہ میاں والی جیل پہنچ گئے۔ اب میاں والی میں وہ اہل خانہ کے ہمراہ داروغہ جیل میاں اکبر کے گھر مقیم رہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ جب جیل میں ملاقات کے لیے گئی تو اس وقت ان کی آنکھوں میں لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات پر شدید افسوس کا اظہار کیا اور واضح الفاظ میں کہا، ماں سے جس نے مجھے روک کر ملنا ہے وہ مجھ سے نہ ملے، قطعی طور پر نہ ملے۔ اب میاں والی جیل میں منتقلی کے بعد کئی لوگ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملنے میاں والی جاتے رہے، جن میں کئی مشہور شخصیات بھی شامل تھی۔ پنجابی کے مشہور شاعر اشک لہر نے میاں والی جا کر غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کی۔ اس وقت غازی علم الدین شہید نے ایک عجیب سرشاری کے عالم میں تھے۔ غازی علم الدین نے ان سے اپنے حسب حال اشعار سنانے کی خواہش ظاہر کی۔ اشک لہر نے کہا کہ علم الدین، تم نے اپنی روتی والدہ کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جس نے مجھے رو کر ملنا ہے وہ میرے پاس نہ آئے، اور اب اگر میرے اشعار سنانے کے دوران میرے آنسو نکل آئے تو اور میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا تو تم مجھ سے بھی ناراض ہو جاؤ گے نا۔ جس پر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولے، حوصلہ رکھیے نا، میرا دل مطمئن ہے، یقین کرو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تم بھی دیکھو تو تم کبھی غمگین نہ ہو۔ غازی علم الدین نے کچھ توقف کے بعد پھر کہا کہ مجھے حسب حال کچھ اشعار آپ سے سننے ہیں اور میری آپ سے التجا ہے کہ بخل سے کام نہ لیں۔ اور اس پر اس نے فرمایا کہ میں سناؤں گا اور ضرور سناؤں گا، مگر میں آج کے دن پہلے کچھ آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ اب اس کی اس فرمائش پر غازی علم الدین شہید نے فارسی زبان کے چند اشعار پڑھے، بڑے سوز و عشق کے انداز میں سنائے۔ ان اشعار کو سننے کے بعد وہ ہر جذبہ اور مستی کا عالم طاری ہو گیا، ہماری میں ڈوب گیا اور پھر دریافت کیا کہ اے فخر دین و ملت، اے پروانہ شمع رسالت، آپ کی کوئی آخری خواہش ہو تو بتائیے۔ غازی علم الدین نے فرمایا کہ میرے دل میں صرف یہی ایک تمنا ہے کہ یہ ناپائیدار رشتہ حیات کہیں جلد از جلد ٹوٹ جائے تاکہ مضطرب روح جست خاکی سے رہائی پا کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اب شہادت سے 2 روز قبل غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے ان کا دوست شیدہ میاں والی پہنچا۔ بوقت ملاقات آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی گرم جوشی سے شیدے سے ملے اور صاف الفاظ میں کہا، دوست، راجپال کا قاتل میں ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے موت سے ڈر کر عدالت میں ارتکاب فعل سے انکار کیا، یہ سراسر غلط ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آیات دنیا مستعار ہے اور ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس دار فانی سے گزرنا ہے، پھر میں کیوں کر موت سے ڈر سکتا تھا؟ عدالت میں میرے جو بیانات ہوئے وہ میں نے بزرگوں کے کہنے کے مطابق باطل ناخواستہ دیے۔ میرے نزدیک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کٹ مرنا وہ بلند ترین رتبہ ہے جو کسی مسلمان کو مل سکتا ہے، اس لیے موت پر غمگین ہونا تو درکنار، میرے لیے خبر کہ پرائمری کونسل میں میری اپیل نامنظور ہو گئی ہے انتہائی مسرت کا موجب ہے، اور میں خوش ہوں کہ مشیت الہی نے اس زمانے میں 40 کروڑ مسلمانوں میں سے مجھے اس سعادت کے لیے منتخب کیا۔ تمام مسلمانوں کو میرا یہ پیغام دینا کہ وہ میرے جنازے پر آنسو نہ بہائیں۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان دنوں اپنے عزیز و اقارب کو میاں والی جیل میں یہ وصیت کی کہ میرے پاس جو بھی میرا عزیز و رشتہ دار آئے وہ مجھے روتا ہوا نہ ملے، بلکہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہوا بھی ملے، اور سزائے موت پر عمل درآمد کے بعد مجھے غسل اور کفن یہیں سے دیا جائے اور میری نماز جنازہ بھی یہیں سے پڑھائی جائے تاکہ میاں والی کے مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لاہور نازلے جانے کے بعد وہاں بھی غسل دیا جائے اور اگر ہو سکے تو وہ چارپائی استعمال میں لائی جائے جس پر مولوی تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لاش آئی تھی، اور اسے ضرور مہیا کر لیا جائے۔ میاں والی سے لاہور تک جس گاڑی میں بھی میری لاش لے جائی گئی، وہ گاڑی جس وقت جس اسٹیشن پر رکے وہاں بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے، میرا جنازہ عید گراؤنڈ میں رکھا جائے
اور وہیں لاہور کے مسلمان میری نماز جنازہ پڑھیں، میرے حق میں دعا خیر کریں، میری قبر کی چاروں کونوں کو میرے گلاب کے چار گملے لگائے جائیں، قبر ننگی رکھی جائے تاکہ اس پر باران رحمت کی بوندیں ٹپکتی رہیں، مجھے صندوق میں بند کر کے قبر میں نہ رکھا جائے بلکہ مجھے بطریق سنت دفن کیا جائے، میری قبر کو پختہ نہ بنایا جائے، قبر کی حفاظت کے لیے اس کے گرد اگڑا بنایا جائے اور قبر کے گرد کڑھا میرے والد اپنے ہاتھ سے تیار کر کے لگائیں گے۔ 30 اکتوبر سن 1929 کا دن جو پھانسی پانے والے غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا آخری لمحہ تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب اس قید خانے سے باہر کی دنیا کا رابطہ بالکل کٹ جاتا ہے، تختہ دار پر چڑھنے تک صرف اور صرف اپنے رب کے سوا بندہ ہر ایک سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ورثاء کو جیل میں بلایا گیا اور انہیں 5 ٹسٹوں میں تشکیل دیا گیا، ہر دستہ 14 افراد پر مشتمل تھا۔ پہلا دستہ غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا والد طالع مند کے ہمراہ 10 بجے صبح ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ غازی الدین شہید نے ملاقاتیوں کو استقبال دل آویز مسکراہٹ سے کیا اور باری باری ہر ایک کی خیریت دریافت کی۔ والد ماجد طالع مند نے جب اس مسکراہٹ کی وجہ پوچھی تو غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا دلی راز یوں بیان کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی تھی کہ مولا مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے، جس کے تحت آج رات کو خواب میں مجھے ان کا دیدار ہوا۔ اب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جاتے ہوئے جس کے خواب میں نے کہا کہ آپ کلیم اللہ ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ میں نے اپنے والد کے کہنے پر عدالت میں جو جھوٹ بولا تھا کہ میں نے راجپال کو قتل نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا وہ گناہ معاف کر دیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا یہ گناہ معاف کر دیا ہے اور تجھے اس معاملے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بنا پر میں آج بے حد خوش ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کرتا ہوں۔ غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے تمام عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا پانی بھی پلایا اور اپنے والد طالع مند سے التجا کی کہ وہ خوب سیر ہو کر پانی پی لیں۔ جب وہ سیر ہو کر پانی پی چکے تو غازی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا اس پانی سے ان کے دل کو کچھ ٹھنڈک اور تسکین معلوم ہوئی ہے، کچھ تسکین بھی حاصل ہوئی ہے یا نہیں؟ اس پر انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تو غازی علم الدین شہید نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میرا کلیجہ بھی ایسے ہی سرد اور پرتسکین ہے، میرے بعد میں آج سے جو بھی مجھ پر روئے گا وہ میرا دشمن ہوگا۔ دوسرے دستے کی قیادت غازی الدین شہید کی والدہ محترمہ کر رہی تھی، اس دستے میں صرف عورتیں تھیں۔ غازی الدین نے اپنی والدہ سے فرمائش کی کہ مجھے اپنا لبادہ بخش دے تاکہ میں پرسکون ہو کر مر سکوں، یہ نہ اپنا دودھ کی دھاریں وہ بخش دے۔ ماں کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، تو ماں تو کتنی خوش نصیب عورت ہے۔ کہنے لگا کہ ماں تو کتنی خوش نصیب عورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مجھے جیسا کوئی نصیب والا بیٹا دیا ہے، اور تیرے لیے یہ خوش بختی کا موقع ہے کہ بیٹے کو ایسی موت نصیب ہو رہی ہے کہ جس کی آرزو ہر مسلمان کرتا ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی خاص عنایت ہے تیرے اوپر۔ اور تیسرا دستہ غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے بھائی میاں محمد دین کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح کھڑے ہو گئے، سب عزیز اور ان کی خیریت دریافت کی اور بڑے بھائی سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے، اور پھر اپنے بھائی کو اپنی منگیتر فاطمہ بی بی کے متعلق وصیت فرمائی، اسے ہر ممکن طریقے سے خوش رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا اور اس کی شادی میں ایک بھائی کی حیثیت سے شامل ہونا۔ تو دوستو میرے خیال میں تو یہ ویڈیو اتنی کافی ہے، اور باقی اگلا پارٹ بچ رہا ہے، بہت ہی مزے کا ہے کہ ان کو کہاں دفن کیا اور کس طریقے سے انہوں نے حکومت والوں سے ان کی لاش لی، یہ بہت ہی مزے کا پارٹ ہے۔ اگر آپ نے سننا ہے تو انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، یہ بھی اگلے دن تک اپلوڈ ہو جائے گا، اور اس کا لنک اگر مجھے ملا تو میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ جزاک اللہ۔